السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں ڈاکٹر سکندر علی سومرہ۔ آج ہم ایک بہت عام لیکن تکلیف دہ بیماری کے بارے میں بات کریں گے، جیسے گردوں کی پتھری، کڈنی سٹون کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے گردے کیا کام کرتے ہیں، گردوں میں پتھری کیسے بنتی ہے، پتھری کی اقسام کیا ہیں، پتھری کی کیا علامات ہیں، پتھری کیوں بنتی ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، پتھری کا علاج کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج آپ کو گردوں کی پتھری کے بارے میں مکمل معلومات ملیں گی۔ گردے کیا کام کرتے ہیں؟ انسان کے جسم میں عام طور پر 2 گردے ہوتے ہیں۔ گردوں کے اہم کام یہ ہیں: خون کو صاف کرنا، جسم سے فالتو مادے خارج کرنا، پیشاب بنانا، جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دینا۔ جب گردے اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو جسم کے فالتو مادے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی مادے جمع ہو کر پتھری بنا لیتے ہیں۔ گردوں میں پتھری کیسے بنتی ہے؟ گردوں میں پتھری اس وقت بنتی ہے جب پیشاب میں موجود معدنیات اور نمکیات زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں شامل کیلشیم، آکزالیٹ، یورک ایسڈ، فاسفیٹ۔ جب ان مادوں کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹل بنا لیتے ہیں۔ پھر یہی کرسٹل آہستہ آہستہ کریسٹل اور ذرات اور چھوٹے پتھر اور بڑی پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پتھری کی اقسام کیا ہیں؟ گردوں میں بننے والی پتھری کے چند اہم اقسام ہیں۔ کیلشیم پتھری، یہ سب سے زیادہ عام پتھری ہے۔ اس میں شامل ہوتے ہیں کیلشیم آکزالیٹ۔ یہ پتھری عام طور پر ان لوگوں میں بنتی ہے جو پانی کم پیتے ہیں، نمک زیادہ کھاتے ہیں، پالک اور چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی پتھری، یہ پتھری زیادہ تر ان لوگوں میں بنتی ہے جو گوشت زیادہ کھاتے ہیں، جس میں یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے، گوٹ کے مریض ہوتے ہیں۔ انفیکشن کی پتھری، یہ پتھری پیشاب کی نالی کے انفیکشن کی وجہ سے بنتی ہے۔ یہ زیادہ تر خواتین میں دیکھی جاتی ہے۔ سسٹین پتھری، یہ ایک نایاب قسم کی پتھری ہے جو جنیاتی بیماری کی وجہ سے بنتی ہے۔ گردوں میں پتھری کی بننے کی وجوہات۔ اب سوال یہ ہے کہ پتھری بنتی کیوں ہے؟ پانی کم پینا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب انسان پانی کم پیتا ہے تو پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے اور نمکیات جمع ہونے لگتے ہیں۔ نمک زیادہ کھانا، زیادہ نمک کھانے سے پیشاب میں کیلشیم بڑھ جاتا ہے، یہ بھی پتھری بننے کی وجہ بن سکتا ہے۔ زیادہ گوشت کھانا، زیادہ گوشت کھانے سے جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یہ یورک ایسڈ گردوں میں جمع ہو کر پتھری بنا سکتا ہے۔ خاندانی پتھری، اگر خاندان میں کسی کو پتھری ہو تو دوسرے افراد میں بھی اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موٹاپا بھی پتھری بننے کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ پیشاب روکنے کی عادت، زیادہ دیر تک پیشاب روکنا بھی گردوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ گردوں کی پتھری کی علامات۔ پتھری کی علامات اس کے سائز اور جگہ پر منحصر ہوتی ہے۔ اہم علامات یہ ہیں: کمر یا پہلو میں شدید درد، پیشاب میں جلن رہنا، پیشاب میں خون کا آنا، متلی اور قے آنا، بار بار پیشاب آنا، پیشاب کرتے وقت درد رہنا۔ کبھی کبھی پتھری بہت چھوٹی ہوتی ہے اور کوئی علامات نہیں ہوتی۔ پتھری کے خطرات، اگر پتھری کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ گردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پیشاب کا بند ہونا، شدید انفیکشن ہو سکتا ہے، گردے کی خرابی، اس لیے بروقت علاج ضروری ہے۔ پتھری کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر پتھری کی تشخیص کے لیے چند ٹیسٹ کرتے ہیں: الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، یورین ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ۔ ان ٹیسٹوں میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ پتھری کہاں ہے، کتنی بڑی ہے۔ گردوں کی پتھری کا علاج۔ پتھری کا علاج اس کے سائز پر منحصر ہوتا ہے۔ چھوٹی پتھری عام طور پر زیادہ پانی پینے سے، دوائی لینے سے پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ درمیانی پتھری،
اس میں ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں تاکہ پتھری آسانی سے خارج ہو سکے۔ بڑی پتھری، اگر پتھری بڑی ہو تو علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیزر ٹریٹمنٹ، لیتھوٹرسپی، سرجری۔ گردوں کی پتھری سے بچاؤ۔ پتھری سے بچنے کے لیے چند آسان اور احتیاطی تدابیر: روزانہ 8 سے 12 گلاس پانی پئیں، نمک کم کھائیں، فاسٹ فوڈ کم کریں، گوشت کم کھائیں، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں، ورزش روزانہ کریں، پیشاب نہ روکیں۔ آج ہم نے سیکھا، گردوں میں پتھری نمکیات اور معدنیات کے جمع ہونے کی وجہ سے بنتی ہے۔ پانی کم پینا، نمک زیادہ کھانا اور گوشت زیادہ کھانا اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن آج ہم زیادہ پانی پئیں، متوازن غذا کھائیں، صحت مند طرز زندگی اپنائیں تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر سکندر علی سومرہ کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج کو شیئر کریں، فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو صحت اور بیماری کے حوالے سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ اللہ حافظ۔